أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين والمتقين والصالحين والعالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ہر طرح کی حمد و ثنا بزرگی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اطہر و بابرکت لا ریب لا شریک ذات کے لیے انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین سید الآخرین امام المتقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر سیدنا ابو بکر نفی بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صالح اور عالم دین صحابی رسول ہیں۔ ان کی یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کتاب الایمان میں 87 نمبر پر آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بڑی مجلس میں پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ آپ نے ایک بڑا عجیب ہم سے سوال کیا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے چوٹی کا کبیرہ گناہ نہ بتاؤں؟ اس جملے کو اگر بندہ عربی کی گرامر سے نحو صرف سے واقف ہونا، یہ جملہ انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، نہ اسے پلک جھپکانے دیتا ہے، نہ اسے دائیں بائیں کہیں سوچنے دیتا ہے۔ لفظ اعلیٰ جیسے آپ سپرے کی بوتل لے کر آتے ہیں، اس پہ زہر کو واضح کرنے کے لیے ہڈیاں کا نشان، کھوپڑی کا ایک نشان دیا ہوتا ہے۔ کسی آئل کے ٹینکر کے پیچھے اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہاں پر بھی ہڈیوں کا اور کھوپڑی کا نشان ہوتا ہے، مطلب خطرہ ہی خطرہ ہے، بچ جاؤ۔ عربی زبان میں اسی خطرے کو واضح کرنے کے لیے لفظ الا حمزہ کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ پھر آپ اللہ کے رسول ہیں، سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ جو بھی بات تھی سیدھی بتا دیتے، نہ کسی نے انکار کرنا تھا اور نہ کسی نے بے عملی کا ارتکاب کرنا تھا۔ وہ صحابی تھے، سمینا و اطاعنا، ہم نے سنا، ہم نے عمل کیا، اس سوچ اس منہج کو رکھنے والے تھے۔ پھر آگے دیکھیں تو لفظ باکبر الکبائر، ان میں بھی بڑا وزن ہے، بڑی طاقت ہے، بڑی پاور ہے۔ سارے صحابہ نے فوراً کہا قالوا بلا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیں۔ آپ نے وہ گناہ نہیں بتائے جن کے بارے میں سوال کیا تھا، دوبارہ ان کے کہے۔ ان کے سامنے سوال رکھا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر،
کبیرہ گناہوں میں سے جو چوٹی کا کبیرہ گناہ ہے وہ نہ تمہیں بتا دوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیں۔ آپ نے گناہ بتانے کی بجائے پھر سوال ان کے سامنے رکھا، الا انبئکم باکبر الکبائر۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، اس بات پر غور کر سکتے ہیں کہ اتنی بار سوال ان کے سامنے کہنا، بولنا، رکھنا، مقصد کیا ہے کہ کسی بندے کی توجہ دائیں بائیں نہ ہو، ہر بندہ پوری یکسوئی کے ساتھ میرے آقا کے لبوں سے نکلنے والے ان الفاظ کو سنے۔ جب سب لوگ آپ کی طرف دیکھنے لگ گئے، کان آپ کی طرف متوجہ ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلا گناہ الاشراک باللہ، اللہ کی توحید میں کسی کو شریک بنا دینا۔ دوسرا گناہ عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ تیسرا گناہ بتانے لگے تو آپ ٹیک لگا کے دیوار کے ساتھ بیٹھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹیک چھوڑی، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اور آپ نے تیسرے گناہ کو بتانا شروع کیا۔ فرمایا کہ تیسرا گناہ الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول، بولتے گئے۔ لفظ ایک ہے، اتنی بار بولا۔ سیدنا ابو بکرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نفی بن حارث، کہ تمنینا لیتہ ساکتا، ہمیں ترس آنے لگا کہ کاش اللہ کے رسول خاموش ہو جائیں، یہ گناہ ہم کبھی نہیں کریں گے۔ قول الزور کس گناہ کو کہتے ہیں؟ یہی آج کے ہمارے اس خطبہ جمعہ کا عنوان اور موضوع ہے۔ قول الزور کے لفظ بھی ہیں، شہادت الزور کے لفظ بھی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ گناہ والی بات، اس پر بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ کہ جھوٹ اپنی زبان سے نکال دیں، اپنے دل سے، اپنی زندگی سے، اپنی سوچوں سے جھوٹ کو نکال دیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں، آپ کلمہ پڑھتے ہیں، میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ دل کے اندر جھوٹ بھی ہو اور دل کے اندر ایمان بھی ہو۔ سنن الکبریٰ للبیہقی کی حدیث مبارکہ ہے، کسی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایقون المومن جبانا، کیا یہ ممکن ہے کہ بندہ ایمان والا بھی ہو، بزدل بھی ہو؟ فرمایا ممکن ہے۔ اللہ کے رسول، کیا یہ ممکن ہے ایقون المومن سارقا، بندہ ایمان والا ہو چوری کر بیٹھے؟ فرمایا یہ بھی ممکن ہے۔ اچھا اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ ایقون المومن بخیلا، کیا ممکن ہے کہ بندے کے اندر ایمان بھی ہو، کنجوسی آ جائے؟ فرمایا یہ بھی ممکن ہے۔ لیکن جب پوچھنے والے نے پوچھا ایقون المومن کاذبا، کیا یہ ممکن ہے کہ بندہ ایمان والا ہو اور جھوٹوں پہ جھوٹ بولتا چلا جائے؟ فرمایا یہ نہیں ممکن۔ دل میں ایمان ہے تو پھر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اس جملے کا، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ جو بندہ جھوٹ بول رہا ہے ہم اسے کہیں کہ تو بے ایمان ہے، تیرے اندر ایمان نہیں، بلکہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ میں اللہ نے ایمان کی توفیق رکھی ہے، آپ مومن ہیں، تو ایمان کے ساتھ پھر جھوٹ یہ کبھی آپ کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے، یہ تعلیم ہے۔ اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہماری زندگی کا دائرہ کار کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اتنا اس پہ توجہ، دھیان، خیال، فوکس کروایا کہ انسان بے حیران اور پریشان رہ جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہما، جو احادیث ہوتی ہے نا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى، اور جو خطبہ کے اندر، درس کے اندر، واعظ کے اندر، تقریر کے اندر میرے پیغمبر کے الفاظ کی برکت ہے، وہ کائنات کی کسی اور چیز میں نہیں، سوائے قرآن پاک کے بعد، سوائے کلام پاک۔ اس لیے یہ سب سے زیادہ تزکیہ دنیا کی بگڑی ترین قوم کا جو ہوا، وہ اللہ کے رسول کے فرمان سے ہوا۔ جب آپ اللہ کے قرآن کو سنانے کے بعد ان کی تربیت کے لیے کہا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عامر کہتے ہیں ہمارے گھر میں اللہ کے رسول آگئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنن نبی داؤد میں یہ حدیث مبارکہ ہے 4991 نمبر پر۔ میری ماں چولہے کے قریب بیٹھی تھی، اس نے مجھے آوازیں دی، مجھے بلایا، میں چھوٹا بچہ تھا، میں نہیں گیا۔ میری ماں کہنے لگی دعتنی امی، بار بار بلانے کے بعد کہنے لگی بیٹا تعال اوتی کا تمرہ، میرے بچے تو آ میرے پاس، میری بات سن لے، میں تجھے کھجور دوں گی۔ اس دور کی کھجور بچوں کی بہترین معیاری چیز ہوا کرتی تھی۔ میں بھاگ کے اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔
ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں سے پوچھا آپ مجھے یہ بتائیں عندک تمر، آپ کے پاس کھجور ہے؟ میری ماں نے کہا جی اللہ کے رسول میرے پاس کھجور ہے۔ فرمایا اگر تو اپنے بچے کو بلاتی کھجور کا لالچ دے کر اور تو اپنے بچے کو کھجور نہ دیتی، کتبت علیک کذبہ، یہ تیری بات، تیرا جملہ، تیرا فکرہ تیرے نامہ اعمال کے اندر ایک گناہ کی شکل میں لکھ دیا جاتا۔ کتنے وعدے کرتے ہیں، اپنی دکانوں پہ بیٹھ کے وعدے کرتے ہیں، اپنی بیٹھکوں میں بیٹھ کے وعدے کرتے ہیں، اپنی چوک چراہوں میں دوستوں یاروں سے کتنے وعدے کرتے ہیں، کتنی چیزیں دینے کی ہم بات کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کے ساتھ کیا آپ یہ کر دیں میں آپ کے ساتھ یہ کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھر میں بیٹھ کر یہ سبق پڑھا دیا، ماں کو بھی پڑھا دیا کہ مسئلہ یہ نہیں کہ تیرے بچے کی عمر کیا ہے، مسئلہ یہ نہیں کہ تیرا مقصد کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس تربیت کے اندر ماں اور بیٹے کے اس لاڈ اور پیار کے اندر بھی جھوٹ کی گنجائش نہیں۔ آپ کے اور میرے محل تو جنت میں بننے تھے اگر زندگی سے جھوٹ نکل جاتا۔ سنن نبی داؤد کی حدیث مبارکہ ہے 4800 نمبر پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ، میں اللہ کا پیغمبر ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں اس بندے کو جو بندہ میرے ساتھ یہ عہد کر لے، یہ وعدہ کر لے۔ کون سا بندہ؟ 3 آپ نے بیان کیا، لیکن ہمارے موضوع سے یہ تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ فرمایا لمن ترک القذب وان کان مازحا، جو بندہ مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے۔ دین یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ آپ ہنسی مذاق کے اندر، مخول کے اندر، ہنسانے کے اندر اور بات چیت کے اندر جھوٹ بولنا شروع کر دیں۔ اس عمل کو اگر مذاق کو بھی جھوٹ سے آپ پاک کر لیتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گارنٹی ہے جن کے کردار پہ، جن کے کریکٹر پہ کبھی ان کو سب سے زیادہ ستانے والے کافر نے بھی انگلی نہیں اٹھائی۔ انہوں نے کہا بات بھی سچی ہے، کردار بھی سچا ہے، سیرت بھی سچی ہے، صورت بھی سچی ہے۔ 40 سال پہلی گارنٹی آپ نے یہ بتائی کہ میری زندگی میں جھوٹ نہیں۔ آج ہمارے اندر، ہمارے مذہبی ہم جو لوگ ہیں، ہمارے اندر کمی اور کمزوری کیا ہے؟ پہلے دن اللہ کے رسول نے اوپن دعوت، اوپن پلیٹ فارم، کھلا پلیٹ فارم جو پبلک جلسہ کیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بات رکھی؟ آپ نے یہ رکھا کہ میری زندگی میں جھوٹ نہیں ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر، سورۃ شعراء کی تفسیر، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، امام بخاری وہاں پہ یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِ تُرِيدُ أَن تُغِيرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ أَمْ مُكَذِّبِيَّ، تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اس جگہ پہ کھڑے ہو کے یہ کہوں کہ وہاں پہ ایک فوج آ کے کھڑی ہے، تمہارے گھروں کو، تمہارے بچوں کو، تمہارے اموال کو، تمہارے باغات کو، ایک ایک چیز کو تباہ کر دے گی، ترید ان تغیر علیکم، کیا کہو گے مجھے؟ اکنتم مصدقی یا مکذبی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ان کے سامنے رکھی، سب نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، 40 سالوں میں ہم نے آپ میں صبح و شامیں دیکھی ہیں، بچپن جوانی دیکھی ہے، آپ کی تجارت دیکھی، آپ کی سیاست دیکھی، اٹھنا بیٹھنا دیکھا، آپ کی زندگی میں کبھی ہم نے جھوٹ نہیں دیکھی۔ یہ آپ کی پہلی اینٹ ہے جو آپ نے نبوت کی دعوت کی بنیاد میں رکھی ہے۔ اگر آج بھی یہ سچائی آ جائے، جھوٹ ہماری زندگیوں سے نکل جائے، ہم مذہبی لوگوں سے نکل جائیں، ہم مذہبی تنظیموں سے نکل جائیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول حکمران بھی تھے، سیاستدانوں سے نکل جائے، حکمرانوں سے نکل جائے، اس کی خیر و برکات، انقلاب کیسے نہیں آتی، غلبے کیسے نہیں ہوتے، چیزیں اوپر کی طرف کیسے نہیں جاتی۔ اور ہم سمجھتے ہیں جس دور میں ہم جی رہے ہیں، دور برا نہیں، لوگ برے ہوتے ہیں، دور برا نہیں ہوتا، لوگوں کے رویے برے ہوتے ہیں۔ ہم جس بندے کو اتنا ہی فنکار، اتنا ہی قابل، اتنا ہی ٹیلنٹڈ سمجھتے ہیں، جو بندہ جتنا بڑا جھوٹ بولے، جتنی بڑی کہانی کسی کو کرائے، جتنا بڑا گیڑا کسی کو دے دے، ہم کہتے ہیں یہ بندہ ہے جو واقعتاً بڑے کمال کا بندہ ہے، جس کو ہمارا سردار ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے چودھری صاحب ہیں، یہ ہمارے سردار صاحب ہیں، یہ ہمارا رویہ۔ اور جب ہم کسی کو کہانی کرا کے جاتے ہیں، جب کسی کو جھوٹ بول کے، دھوکہ بول کے دے کے جاتے ہیں، اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ مجھے اللہ کی عزت کی قسم بندے کی دنیا بھی تباہ کر دیتے ہیں اور آخرت بھی تباہ کر دیتے ہیں۔
صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، 1610 نمبر پر آتی ہے۔ سیدنا سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالی عنہ پہ ایک عروہ نامی مدینہ کی خاتون تھی، جھوٹا جعلی بوگس 2 نمبر مقدمہ اس نے کر دیا۔ مروان بن حکم کے پاس کیس ان کا درج ہو گیا، کہنے لگے کہ ان سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، سعید بن زید نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا ہے۔ سیدنا سعید بن زید کو پتہ چلا رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے ڈیفنس میں، اپنے دفاع میں فوراً صفائی دینے کے لیے وہاں پہ گئے، کہنے لگے مروان میں زندگی کے اندر یہ جرم کبھی نہیں کر سکتا، اور میں انسان ہوں، کوئی گناہ مجھ سے ہو سکتا ہے، کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ مروان کہنے لگا کیسے نہیں کر سکتے؟ کہنے لگے کہ میں وہ اللہ کے رسول کا صحابی ہوں جس نے یہ حدیث بیان کی، من اخذ شبرا من الارض، جس بندے نے ایک بلشت، ایک گٹھ جس کو ہم کہتے ہیں 8 یا 9 انچ بنتے ہیں، اتنی زمین کسی کی دوسرے کی دبا لی، فرمایا کہ یطوق من 7 ارضین، قیامت کے دن جب اللہ کے پاس جائے گا نا، اللہ تعالیٰ اتنے اتنے ٹکڑے 7 زمینوں کے، پہلی زمین آپ بور کرتے ہیں 500 فٹ آپ کی بوکیاں نیچے چلی جاتی ہیں، زمین کی موٹائی ختم نہیں ہوتی، اور 500 فٹ کی ایک گاچی، ایک ٹکی نکال کر آپ کے گلے میں لٹکائی جائے، میرے گلے میں لٹکائی جائے، کیا بنے گا؟ اتنا وزن ہر زمین سے لے کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، پھر اسے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ ہم تو بننے چھانتے چھانتے دوسروں کے زمینیں اپنی طرف آ رہے، بہنیں حصہ مانگتی مانگتی قبروں میں چلی گئی، ہم اپنی اولاد کے فکر کرتے رہے، اتنی زمین کا ٹکڑا، لہذا میں ہی حدیث بیان کروں، میں ہی اس کی مخالفت کروں، یہ ممکن نہیں۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگا مروان یہ کیس ہے آپ کے اوپر، ان اروا خاصمت ہوں، اروا خاتون ہے مدینہ کی، یہ لے کر آئی ہے۔ کہنے لگی کیس اس نے جھوٹا کیا ہے مجھ پر، کہنے لگے اس نے جھوٹ بولا ہے، اور اے اللہ اللہم ان کانت قاذبتا فاعن بصرها واجعل قبرها فی داریها، اے اللہ اس نے میرے بارے میں ایک غلط بات، ایک جھوٹی بات لوگوں میں پھیلائی ہے، یا اللہ تو اس کو اندھا کر دے، یا اللہ اس کو مسلمانوں کا قبرستان کبھی نصیب نہ ہو۔ یہ الفاظ کہے اور ہاتھ نیچے کر لیے، خاتون باہر نکلی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ صحیح مسلم 1610 نمبر حدیث، صحابی کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تلتمس الجدر، وہ دیواروں کو ٹٹول ٹٹول کر اپنے راستے تلاش کیا کرتی تھی۔ ایک محلے میں، ایک حویلی میں ایک کنواں تھا، اس کے قریب سے گزرنے لگی، نظر نہیں آیا، اسی کنویں میں گر گئی، اور اسی کنویں میں گرے کئی دن گزر گئے، بعد میں لوگوں نے وہیں پہ مٹی ڈال کے وہیں پہ اسے دبا دیا، دفنا دیا۔ مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ نہیں ملی، کیوں؟ جس کے بارے میں جھوٹ بولا تھا اس کے دل سے ہاں نکل گئی۔ ہر چیز سے ڈرتے ہیں، پولیس کی وردیوں سے ہم ڈرتے ہیں، چودھریوں کی ڈانگوں سے ہم ڈرتے ہیں، بدماشوں کی گالیوں سے ہم ڈرتے ہیں، اللہ کی قسم نہیں ڈرتے تو کسی غریب کی ہاں سے نہیں ڈرتے، کسی غریب کے دکھ اور درد سے نہیں ڈرتے۔ اگر اس نے اللہ کے در میں، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے شکایت لگا دی، کیا بنے گا میرا اور میری نسل کا؟ کیا بنے گا میرے ماضی کا، میرے حال کا، میرے مستقبل کا؟ کیا بنے گا میری نمازوں کا، میری سجدے کا، میرے خرچ کرنے کا، میری تلاوتوں کا کیا بنے گا اگر اللہ کے حضور اس نے شکایت لگا دی؟ فائم جھوٹ کے بدلے میں یہ کامیابی نہیں ہوتی کہ اگر ہم کسی کا جھوٹ سے مال ہتھیا لیں، جھوٹ کی وجہ سے ہم اپنا کوئی فائدہ حاصل کر لیں، جھوٹ کی بنیاد پر، اور یہ اس کی شکلیں اتنی خطرناک، یہ وہ جرم ہے جو کبیرہ گناہ۔ کبیرہ اور صغیرہ کی ڈیفینیشن، تعریف، حکم، یہ فقہی مسائل میں سے ہے۔ صغیرہ گناہ وہ ہوتا ہے آپ نے وضو کیا اللہ معاف کر دے گا، آپ نے رکعتیں پڑھی اللہ معاف کر دے گا، آپ نے نماز باجماعت پڑھی ان الحسنات یذھبن السیئات، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ آپ کی یہ نیکیاں ان گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ جمعہ پڑھنا وہ پچھلے پورے ہفتے کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، عمرہ دوسرے عمرے تک صغیرہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، لیکن کبیرہ یہ بندے کے دل پہ، بندے کی روح پہ، بندے کے بدن میں، بندے کے نامہ اعمال میں لگا ہوا وہ داغ ہے کالا، جس کی صفائی 2 طرح سے ہوتی ہے، یا تو انسان خود کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے، اور یا پھر جہنم کی آگ اس کی صفائی کرتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی، ہمارے والدین کو بھی، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے طلبہ کو، ہماری اولادوں کو اس جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔
جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے۔ یہ صفائی دو جگہ پہ ہوتی ہے کبیرہ گناہوں کی، نصوص اس پر لمبی چوڑی موجود ہے، سورۃ نجم کے اندر، سورۃ شورا کے اندر۔ مجھ سے ہٹ کر بات، اب اس کبیرہ گناہوں کو اٹھتے بیٹھتے، موبائل پر، دکان پر، مکان پر، سفر میں، حضر میں، خوشی میں، غمی میں، امن میں، جنگ میں، تنگی میں، آسانی میں، بچپن میں، جوانی میں، ہر جگہ پر اس کو ہم نے اپنی زینت بنایا، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو سب سے زیادہ ہم اس طرح سے ظلم کا ہدف بناتے ہیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں۔ میرے اللہ نے جس کے بغیر انسان کا چارہ نہیں، اس کو اس دنیا میں جائز بھی کیا ہے اور فری بھی کیا ہے۔ ہوا کے بغیر انسان کا گزارا نہیں، اسے سانس لینا پڑتا ہے، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے آکسیجن آپ کے لیے رکھی ہے، آپ اپنے پھیپھڑوں میں لے جائیں، کاربن ڈائی آکسائڈ بنا کے فارغ کریں۔ پانی کے بغیر گزارا نہیں، اللہ نے فری بھی کر دیا، عام بھی کر دیا، جہاں پہ مرضی ہوں آپ، زمین آپ کو پانی دے دے، جس کے بغیر گزارا نہیں، دین کے بغیر گزارا نہیں۔ سکولوں کی تعلیم پہ پیسہ لگتا ہے، دین کی تعلیم اللہ نے فری کر دی، کیونکہ دین کے بغیر گزارا نہیں۔ اگر جھوٹ کے بغیر گزارا والی بات ہماری درست ہوتی، اس کو بھی اللہ جائز کر دیتا ہے۔ بھی بولو، جتنے بول سکتے ہو بولو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کا دین یہ نہیں ہے، اس دین اسلام کی بنیاد ہی جھوٹ چھوڑنے پر ہے، جھوٹ سے نکلنے پر ہے۔ اور بعض شکلیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں اس کا خیال نہیں رہتا، اس کی اتنی خوفناک شکلیں بنتی ہیں اور اتنی خطرناک شکلیں بنتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں صرف ایک مسئلہ ہمارے ہاں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک جھوٹ کی شکل ہے، انسان کی برادری کچھ اور ہے، وہ بتاتا کچھ اور ہے۔ مثال کے طور پر کتنی خطرناک جھوٹ کی شکل ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں یہ جرم نہیں سمجھا جاتا، اس جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھا جاتا، اس کے پیچھے اس معاشرے کی غلط سوچ بھی ہے، جو اسلامی خطوط کے اوپر، اسلامی قدروں کے اوپر، اسلامی قانونوں کے اوپر، اسلامی اصولوں کے اوپر نہیں۔ یہاں پہ برادری کی بنیاد پہ بندہ اچھا ہے اور برادری کی بنیاد پہ بندہ برا ہے۔ ہیرے جیسا بندہ کسی چھوٹی برادری بیان کرنے کی وجہ سے ہم اسے لوہے کے برابر نہیں رہنے دیتے، اور بندہ جس کے پلے میں کچھ نہیں ہوتا، نہ اخلاقیات میں سے، لیکن وہ برادری کی بنیاد پہ پورے علاقے میں ایک بہترین ذمہ دار ہوتا ہے۔ عام طور پر اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ، کئی واقعتاً بڑے نیک اور صالحین ہوتے ہیں، دونوں جگہ پر اپنی جگہ پر۔ ہماری اس طبقاتی تقسیم نے، ہمارے اس فرق نے لوگوں کو ایک ایسے جھوٹ پر لگا دیا جو جھوٹ سوائے تباہی کے کچھ بھی نہیں۔ جھوٹ کی شکلیں بڑی خطرناک ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھنا، اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھنا، جھوٹی حدیث بیان کرنا، دین میں جھوٹ باندھنا، کاروبار کے اندر جھوٹ بولنا، لین دین کے اندر جھوٹ بولنا، بات چیت کرتے ہوئے کئی اس کی شکلیں ہیں، لیکن یہ والی شکل یہ کتنی خطرناک اور کتنی خوفناک۔ بھئی اگر اللہ نے کسی کو اچھی برادری میں پیدا کیا ہے تو اس پہ اس کا کمال تو نہیں۔ اگر میری برادری اچھی ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے دی ہے، میں نے اپنی مرضی سے، اپنی صلاحیت سے، اپنی قابلیت سے، اپنے بل بوتے پر یہ نہیں لی، مجھے تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور اس شکر کا مطلب اللہ کا شکر گزار بندہ بننا، اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار کی طرف آنا، اللہ کی اس نعمت۔ لیکن ہمارے اس پنجاب کے کلچر نے، وہ اس طرف کا پنجاب انڈیا کا ہو یا ہمارا، یہ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ، اسی کی بنیاد میں بندے کی قیمت اور بندے کا تعین ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کی برادری وہ کمزور ہے تو وہ سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں پارہ نمبر 26 سورۃ حجرات آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور قبیلے اس لیے بنائے، برادریاں اس لیے بنائی کہ پہچان سکیں کہ ان کے تعارف کیا ہے، پتہ چل سکے کہ باپ دادا کون ہے، شناخت کے لیے، پہچان کے لیے، فخر کے لیے نہیں، ایک دوسرے کو دبانے کے لیے نہیں، ڈی گریڈ، ڈی ویلیو، نیچا دکھانے کے لیے نہیں۔ اب بعض لوگ وہ معاشرے کا مقابلہ نہیں کر پاتے، تعلیم اچھی ہونے کی وجہ سے، مال اچھا ہونے کی وجہ سے لوگ وہی تانے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں باپ دادا والے۔ اب وہ بندہ دو ہی حل نکالتا ہے، علاقہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، یا پھر وہ اپنی برادری بدل لیتا ہے، اپنی ذات بدلتا ہے، اس ہمیشہ کی سر درد سے جان چھڑانے کے لیے۔ اب یہ جھوٹ کس لیول کا جھوٹ ہے؟ جامع ترمذی میں حدیث 2120 2121، ایسے بندے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 5 سزائیں دیتا ہے، 5 اس جھوٹ کے اوپر، جب بندہ یہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے
پہلی سزا کیا ہے؟ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت، والملائکۃ، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، فرمایا تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اب جس بندہ جو بندہ اس دنیا میں جیتے ہوئے اللہ کی لعنت لے کے جی رہا ہے، اللہ کے رسول کی لعنت لے کے جی رہا ہے، فرشتوں کی لعنت لے کے جی رہا ہے، تمام لوگوں کی لعنت لے کے جی رہا ہے، کیا ہے اس کے پلے؟ اس کی نیکیاں اس کے دل کے اندر کون سا نور پیدا کریں گے؟ کون سے گناہوں سے نکال کے لے کے جائیں گے؟ تین سزائیں۔ چوتھی سزا فرمایا لعنت اللہ المتتابعۃ الی یوم القیامہ، اور یہ لعنت تھوڑے ٹائم والی نہ ہو، فرمایا یہ لعنت قیامت تک اس کے ساتھ جڑی رہے گی، یہ قبر میں چلا جائے گا، یہ لعنت وہاں پر بھی جڑی رہے گی۔ المتتابعۃ الی یوم القیامہ۔ پانچویں سزا ولا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، یہ سن نبی داؤد میں الفاظ، مسند احمد ابن حنبل میں، فرمایا اللہ نہ اس کا کوئی فرض قبول کرے نہ نفل قبول کرے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جملہ یہ دو طرح کا اگر اہل علم جانتے ہیں، یا یہ انشائیہ ہے یا خبریہ ہے۔ سادہ لفظوں میں کیا ہے کہ یا تو یہ بات اللہ کے رسول کو اللہ کی طرف سے بتا دی گئی کہ ایسا ہونا ہے، تب بھی یہ بندہ بچا ہوا نہیں، یا پھر اللہ کے رسول اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ اس بندے کو یہ سزا دے، اس کے فرض اور نفل قبول نہ کر۔ صرفم ولا عدلا، کتنا چھوٹا سا جھوٹ ہے اور کتنی بڑی اس کے اوپر یہ سزا ہے، اور اس کے پیچھے ہماری ایک بیمار سوچ بھی موجود تھی۔ ایک کام ہوتا ہے، ایک ذات ہوتی ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ کام کیا ہے؟ ایک آدمی جوتے بنانا اس کا کام ہے، یہ کوئی دنیا کی ذات نہیں، کسی بھی ذات کا بندہ جوتے بنانا شروع کر دے وہ اس کا پیشہ ہے، وہ بال کاٹنا شروع کر دے وہ اس کا پیشہ ہے۔ لیکن ہم نے اپنا ماحول ایسا بنایا، ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، نام بھی اسلامی، ختنے بھی ہوتے ہیں، عقیقے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ، لیکن ان اصولوں کے اوپر جس پر دین ہمیں لے کے انسانیت سکھاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے، ویلیو سکھاتا ہے، وہ موجود ہے۔ اب بازاروں میں چلے کاروبار کی شکل سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اپنا سودا جھوٹ بول کے بیچا تو یہ میرے جیسی کامیابی نہیں ہے، سب سے بہترین دکاندار ہی میں ہوں، تاجر ہی میں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پورشن کے اندر جھوٹ، یہ کتنا خطرناک ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے 1246 نمبر پر، 1246، فرمایا البیشیان بالخیار ما لم یتفرقا اذا صدقا وبیشنا بورک لہما وان قذبا وقتما محقت برکت بیعہما۔ دو لین دین کرنے والے، سودا خریدنے والا، سودا بیچنے والا، گائے بھینس پالی، اب بیچنے کی باری آئی، 3 ٹائم اس کے تھنوں سے دودھ نکالنا چھوڑ دیا، اس کے نیچے دودھ ہی دودھ نظر آئے، مسلمان کے گلے پہ چھری چلا کے اس کو ذبح کر کے اس کی حلال کی کمائی جیب میں ڈال کے وہ گھر میں بیٹھا افسردہ پریشان، اور ہم جھوٹ بول کے بیچ کے سمجھتے ہماری بڑی کامیابی ہے۔ ہر شعبے کے اندر موجود ہے، یہ کوئی ایک شعبہ نہیں، اب کسی بھی شعبے میں چلے جائیں۔ اب اس کا نقصان کیا ہے؟ میرے پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دونوں بندے صدقہ سچ بولے، وبیچنا وضاحت کر دیں، بھئی یہ چیز ہے، اس چیز میں یہ نقصان ہے، یہ عیب ہے، یہ گند ہے، یہ خرابی ہے، یہ نقص ہے، یہ کمی ہے، یہ کمزوری ہے، یہ کوتاہی ہے، دل مانتا ہے تو لے لے، نہیں دل مانتا تو نہ لے۔ وبیشنا وضاحت کر دیں، سچ بول کر، فرمایا اس کی چیز بکے گی، لینے والا لے جائے گا، دونوں کو اللہ برکت دے گا۔ اگر وہ پیسے تھوڑے بھی ہوئے نا، بورک لہما، میرے پاک پیغمبر امام اعظم، پیر اعظم، رہبر اعظم، رہنما اعظم، مقتدی اعظم، پیشوا اعظم، سید المرسلین، خاتم النبیین کہتے ہیں اللہ ان تھوڑوں کے اندر بھی برکت پیدا فرما دے۔ اور جب برکت آتی ہے نا، اولاد نافرمان نہیں ہوتی، جب برکت آتی ہے گھروں میں طلاقیں نہیں ہوتی، جب برکت آتی ہے ہمسایوں سے بندہ ڈانگو ڈانگی نہیں ہوتا، جب برکت آتی ہے پھر جیلوں میں، مقدموں میں، کیسوں میں بندہ نہیں الجھتا، اور جب بے برکتی آتی ہے پھر مکان تو خوبصورت شیشے والے بنے ہوتے ہیں، ٹائلوں والے، ماربل والے بنے ہوتے ہیں، لیکن ذہنی سکون کسی کو نہیں ہوتا۔ ہماری ضرورت مسلمان کی برکت تھی۔ برکت کی میں صرف ایک مثال موضوع سے ہٹ کے عرض کر دوں، اس برکت کی طلب
پیدا ہو جائے، اس برکت کی پیاس پیدا ہو جائے، اس برکت سے محبت ہو جائے، چاہت پیدا ہو جائے، تمنا آ جائے، آرزو آ جائے، ہم تڑپنے لگے کہ یا اللہ ہمیں برکت چاہیے، کثرت نہیں چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن گھر میں کھجوریں ملی، کچھ کھجوریں اکٹھی کی، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے 3231 نمبر پر، 3231، مسند احمد ابن حنبل میں بھی آتی، صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے۔ آکے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا دن پڑھنے پڑھانے میں گزر جاتا ہے، کمائی کے لیے بہت زیادہ ٹائم نہیں ملتا، ادعو لی فیہن البرکہ، آپ ان کھجوروں کو لیں اور ان پر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میری ان کھجوروں میں برکت اتار دے۔ آپ ان کھجوروں کے لیے برکت کی دعا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضمہن، ان کھجوروں کو لیا اور اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے کہا یا اللہ یہ ابو ہریرہ کی کھجوریں ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تیرا بندہ دین پڑھنے والا، ان کی کھجوروں میں برکتیں نازل فرما دے، برکت پیدا فرما دے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں کتنی کھجوریں آ جاتی ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 600 گرام، 700 گرام، کوئی 3 پاؤں سے زیادہ کھجوریں نہیں آتی، اور دے دی ان کو، کہا فجعل فی المزود، ان کھجوروں کو لے جاؤ، جا کے ایک تھیلی ان دنوں میں باندھتے تھے، جیسے عمرے والا لوگ آج کل انہوں نے باندھا ہوتا ہے یہاں پر، اس طرح اس کو مزود کہتے تھے عربی زبان میں۔ فرمایا ابو ہریرہ ان کھجوروں کو اس مزود میں ڈال دے، ولا تنصرہ نصرا، کبھی بھی اس تھیلی کو الٹا کر کے خالی نہیں کرنا، جب بھی ضرورت پڑے ادخل یدک فیہا، اپنا ہاتھ ڈالنا ہے، کھجوریں نکالتے جانا ہے۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھجوریں باندھ لی، یہ کوئی سن 8 ہجری کے قریب کا واقعہ ہے، 8 ہجری کے قریب کا۔ وہ کہتے ہیں کھجوریں میں نے ڈال لی، تصدقت قضا و قضا وسکن، کوئی میرے پاس ضرورت مند آ گیا کہ مجھے بھوک لگی ہے، میں نے اس میں سے کھجوریں نکال کے دے دی، کوئی بچہ آ گیا میں نے اس کو کھجوریں نکال کے دے دی، کوئی بھی بندہ آیا میں نے اس کو نکال کے دے دی، میرے بچے نے گھر میں کہا کھانے کے لیے کچھ نہیں، میں نے کھجوریں نکال کے دے دی، بیوی نے کہا میں نے کھجوریں نکال کے دے دی، رشتہ داروں نے کہا میں نے کھجوریں نکال کے دے دی، کئی من کھجوروں میں سے نکال کے میں نے اللہ کے راستے میں بانٹ دی۔ انہوں نے لفظ وسق بولا ہے، وسق کا لفظ عربی زبان کا ایک پیمانہ ہے، جیسے ہمارے ہاں من ہوتا ہے، تقریباً 3 من سے زیادہ اس کا وزن بنتا ہے، کئی من کئی وسق میں نے اللہ کی راہ میں بانٹ دی، وہ کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ 27-28 سالوں کے بعد لما قتل عثمان، جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینے میں شہادت ہوئی، وہ تھیلی کہیں پہ گر گئی، پھر وہ کھجوریں ختم ہوئی۔ جب انسان کو برکت ملتی ہے نا، صحابہ کیسے کھجور کھا کے روزہ رکھ لیتے تھے، ہم 5 پراٹھے کھا کے روزہ نہیں ہم سے رکھا جاتا، وجہ کیا ہے؟ ان کی کھجور میں برکت تھی جو ہمارے پراٹھوں میں موجود ہے۔ کیسے وہ خالی پیٹ جا کے جنگیں لڑ لیتے تھے، اور ہم روزہ رکھ کر اپنے بیڈ پہ آرام کے ساتھ دن گزارنا چاہیں ہمارے سے مشکل ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا؟ برکت کا فرق ہے۔ اس لیے مسلمان کی ضرورت برکت ہے۔ اگر کاروبار کے اندر جھوٹ آ جائے، سب سے پہلی چیز جھوٹ جس کو اڑاتا ہے وہ برکت کو اڑاتا ہے۔ پیسے گھر میں آ جاتے ہیں، پیسے اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں، کریڈٹ اوپر چلا جاتا ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس اوپر جا رہا ہوتا ہے، لیکن برکت نہیں ہوتی۔ وہ کسی بچے کی نافرمانی کی وجہ سے، کسی بچے کے گناہ کی وجہ سے، کسی بچے کی غلطی کی وجہ سے، کسی رشتہ داروں کے پھڈے کی وجہ سے ایسی جگہ پہ وہ پیسہ نکلتا ہے انسان نے کبھی سوچا نہیں ہوتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بات فرمایا وَإِن قَذَبَ مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، اور اگر بندہ کاروبار کے اندر جھوٹ بولتا ہے تو وہ برکت جو ختم ہوتی ہے۔ میں ایک صحابی کا واقعہ عرض کر دیتا ہوں، کتنی برکت ملتی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے قریبی صحابی، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں چلے گئے۔ آپ نے ہر صحابی کا، ایک انصاری مکی صحابی کا مدنی صحابی کے ساتھ بھائی چارہ قائم کروا دیا، کہا یہ آپ کے گھر میں رہیں گے، یہ آپ کے گھر میں، یہ آپ کے گھر میں رہیں گے۔ وہ اسلام تھا، وہ دین تھا، وہ دینی تعلق تھا، وہی دین جس کو آج ہم ماننے والے ہیں، وہی قرآن جس پر آج ہمارا ایمان ہے، وہی قبلہ جس کو آج ہم قبلہ مانتے ہیں، وہی نبی جس کو وہ نبی مانتے تھے، وہی رسول جس کو ہم رسول مانتے ہیں، لیکن فرق زندگیوں میں اتنا کیسے آ جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ربیع کے گھر بیٹھے، سعد بن ربیع نے کہا بھائی ادھر آ جاؤ میرے پاس، آگے کہنے لگے یہ میری 2 بیویاں ہیں، اختر عیشتہما شئت، لوگ اپنی بیوی کی طرف کسی کی آنکھ گوارا نہیں کرتے، کسی کی نظر اٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کی طرف اشارہ کرتے، اطلقوها، میں اس کو طلاق دوں گا،
فزوجھا، آپ نے اس سے شادی کر لینی ہے۔ سعد بن ربیع کی پیشکش سن کے اور مزید کہا یہ میرے گھر کا جو بھی میرا سامان ہے اقاسمھا لک نصفین، 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، آدھا آپ کا آدھا میرا۔ کہنے لگے نہیں یہ نہیں کرنا آپ نے، آپ ایسے کریں مجھے یہ بتائیں دلانی الی سوق المدینہ، مدینہ کی سب سے بہترین مارکیٹ کون سی ہے؟ کہنے لگے ٹھیک ہے، مدینہ کی مارکیٹ بنو قینقاع یہودیوں کا ایک مرکز تھا، سب سے زیادہ کاروبار، سب سے زیادہ کمرشل ایریا وہ بنتا تھا، وہاں پہ چلے گئے۔ ہاتھ میں پنیر کا ٹکڑا ہے، چند ٹکے اس کے بنتے ہیں، ہاتھ میں لے کے کھڑے ہو گئے، بیچنا اس کو شروع کر دیا۔ کسی نے وہ خریدا، ان پیسوں کی اور چیز لی، پھر بیچی پھر بیچی پھر بیچی۔ پھڑی جس کو آپ کہتے ہیں وہ بھی بڑی تگڑی ہوتی ہے، اس کے پاس بھی مال زیادہ ہوتا ہے، اس کے پاس بھی سامان زیادہ ہوتا ہے بیچنے کے لیے، یہ پھڑی کا لیول بھی نہیں، ایک ٹکڑا ہاتھ میں لے کے کھڑے ہیں بیچنے کے لیے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بیچتے گئے، مال آتا گیا، خرچ کرتے گئے، آتا گیا، پھر بیچتے پھر لیتے، وقت گزرتا گیا۔ جب فوت ہوئے سن 32 ہجری میں، 30-32 سالوں کی کمائی، حدیث کا حوالہ یاد رکھیے گا، جا کے کیلکولیٹر نکال کے ایک دفعہ ضرور حساب کیجئے گا۔ جب فوت ہوئے ان کی وراثت تقسیم ہونے لگی، صحیح ابن حبان کی 4096 نمبر حدیث، 4096 صحیح ابن حبان کی، سونے جیسی سند اس حدیث مبارکہ کی۔ انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واللہ اللہ کی قسم لقد رأیتہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں وہاں پہ موجود تھا، حین قسم، جب ان کی وراثت تقسیم ہوئی، لکل امرأۃ من نسائہ 100,000 دینار، ہر بیوی کو 1,00,000 دینار ملا۔ 1,00,000 دینار کیا ہوتا ہے؟ 1 دینار ہوتا ہے 4.25 گرام سونا، 4.25 گرام، 4.25 گرام سونا 1 دینار، اور 4 بیویاں تھیں، ٹوٹل وراثت 340 من سونا بنا۔ 340 من سونا، لوگوں کے گھروں میں آٹا نہیں ہوتا اتنا، 340 من لوگوں کے گھروں میں گندم کنک نہیں ہوتی، لوگوں کے گھروں میں باجرہ اور مکئی نہیں ہوتی، لیکن اس صحابی کے گھر میں 340 من سونا تھا۔ اب 340 من سونے کے کلو بنائیں، پھر اس کے گرام بنائیں، پھر اس کے تولے بنائیں، پھر آج کے حساب سے قیمت نکال لیں، 3 خرب روپیہ بنتا ہے، اتنی کمائی۔ لیکن نماز ہمیشہ پہلی صف میں امام کے پیچھے پڑھی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نماز کو چھوڑ کے سمجھیں کہ میرے مال میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ دین کو چھوڑ کر دنیا کامیاب نہیں کر سکتے، یہ اصول ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پارہ نمبر 26 میں اللہ نے کہا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اس مٹی کو کھود کے دیکھ لو، مٹی نکلے گی، رزق نہیں نکلے گا، کنو نہیں نکلیں گے، سیب نہیں نکلیں گے، آپ کی کپاس نہیں نکلے گی، گندم نہیں نکلے گی، چاول نہیں نکلے گی، مٹی سے مٹی ہی نکلے گی۔ وہ کون اگاتا ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ أَتَحْرُثُونَهُ، اللہ کہتے ہیں تم سمجھتے ہو زمین میں فصلیں تم کاشت کرتے ہو، تم اگاتے ہو، نہیں۔ أَتَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، ہم ہیں کاشتکاری کرنے والے، تیری فصلوں کو پھل لگانے والے اللہ کہتے ہیں ہم ہیں، اس کی پیداوار بڑھانے والے ہم ہیں، اس کی اوسط بڑھانے والے ہم ہیں، اس کی قیمتیں لگانے والے ہم ہیں، تو کیا سمجھتا ہے؟ أَتَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، سورۃ الواقعہ کی آیت، پارہ نمبر 26 میں پڑھ کے دیکھیں، آسمانوں میں اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارا رزق رکھا۔ اس اللہ کو ناراض کر کے، اس اللہ کے دین کو چھوڑ کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ پہلی صف میں امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ، بیماری کے علاوہ آخری ایام کی بات نہیں ہو رہی، اس سے پہلے ایک صحابی کے پیچھے نماز پڑھی۔ وہ صحابی کون تھے؟ فجر کی نماز عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے۔ اللہ کے رسول لیٹ ہو گئے، وضو کرنے گئے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آگے کرنا تھا، کس کو کریں گے؟ جو پچھلی صف میں کھڑا ہو، آپ آ جائیں جی پچھلی صف والے جماعت آپ کروائیں گے، نہیں، جو امام کے پیچھے آ کے نماز پڑھتا ہے اسی کو لوگ آگے کرتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف تھے، ان کو آگے کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب ان پہ حملہ ہوا تو انہوں نے پیچھے سے جو بندہ پکڑ کے آگے کیا وہ کون تھا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب بندے کا دین کھڑا ہوتا ہے، جب بندے کا دین سچا ہوتا ہے، اللہ سے تعلق ٹھیک ہوتا ہے، اللہ اس کا سر دنیا میں جھکنے نہیں دیتا، اللہ اس کو ذلیل نہیں ہونے دیتا، اللہ عز و جل اس کا خیال کرتا ہے اپنے بندے کا، ماؤں سے بڑھ کر کرتا ہے اور رشتہ داروں سے بڑھ کے کرتا ہے۔ یہ میرے اللہ اللہ ارحم بعبادہ، سب سے زیادہ مہربان۔ اس عبد الرحمن بن عوف سے کسی نے پوچھا کاروبار کرنے کی تکنیک کیا ہے، کیسے کر لیتے
لیتے ہو؟ اتنا سونا کیسے جمع ہو گیا؟ کیسے کیا؟ زندگی میں کس نے سوال کیا؟ کہنے لگے 4 اصول ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ ما کذبت قط، آج تک میری زبان سے سودا بیچتے ہوئے خریدتے ہوئے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، یہ میرا پہلا اصول ہے۔ دوسرا ما دلست عیبا، کبھی عیب چھپا کے میں نے سودا نہیں بیچا۔ تیسرا اصول تصدقت منہ، اپنے پرافٹ میں سے اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، رب کو اپنا پارٹنر بنایا ہوا ہے پرافٹ کے اندر۔ 3 اور چوتھے نمبر پر فرمایا، چوتھے نمبر پر میرا اصول یہ ہے کہ میں پرافٹ کی میں نے شرح مقرر نہیں کی، زیادہ ملے تب بھی چیز دے دیتا ہوں، تھوڑی ملے تب بھی دے دیتا ہوں۔ یہ 4 اصول اور بنیادی اصول کہ میں نے کاروبار کے اندر جھوٹ چھوڑا۔ 340 من سونے کا رب نے مالک بنا دیا، اور اگر آپ اس کے تولے بنائیں تقریباً 1,66,000 یا 11,66,000 تولے بن گئے۔ پیسے بنائیں ہر تولے کے تو یہ 3 خرب سے زیادہ رقم بنتی ہے۔ کتنی بڑی اللہ نے رزق دی، اور بنیاد کیا ہے؟ ما کذبت قط، اللہ کے لیے جھوٹ کو گھروں سے نکالے۔ یہ موبائل سب سے بڑا، بلا وجہ ہم کھڑے کہاں پہ ہیں لوکیشن کوئی بتائیں، موجود کہیں پہ ہیں لوکیشن کہیں بتائیں، ساری زندگی ہماری جھوٹ میں گزرتی ہے۔ پھر ہم بچوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ سچ بولیں۔ نہ تعلیمی نظام، عدالتی نظام میں چلے جائیں، آپ کی پوری دنیا کی رینکنگ ہوئی کہ کون سے دنیا میں عدل کا نظام پہلے نمبر پر ہے۔ پہلے نمبر پر بھی یہودی، دوسرے پر بھی یہودی، تیسرے پر بھی یہودی، چوتھے پر بھی یہودی، 5ویں پر بھی یہودی۔ 9 ملک یہودیوں کی عدالتیں ہیں، 9 ملک، ارجنٹائن، ڈنمارک، ناروے، اسرائیل، 9 ملک بنتے ہیں جن میں یہودی اکثریت والے ملک ہیں، جو دنیا میں جن کی عدالتیں سچ بولنے میں پہلے نمبر پر ہیں، جن کے جج سچ بولنے میں پہلے نمبر پر، جن کے وکیل سچ بولنے میں پہلے نمبر پر ہیں۔ اور ہم مسلمان دنیا کے 138 ملکوں میں سے ہم 130ویں ملک پر، 130ویں نمبر پر ہے۔ ہمارا ایمان، ہمارا دین کھڑا کس پہ تھا؟ کہیں پر آپ کو سچائی نہیں ملتی، نہ سیاستدانوں کی زبانوں سے ملتی ہے، نہ ہی باہر سے ملتی ہے، نہ محکموں سے ملتی ہے، اور ہم سارا دن ان کو کرٹیسزم کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، گالیاں ان کو نکالتے ہیں۔ بھائی وہ کہیں باہر سے نہیں آئے، کسی اور یورپ، کسی اور ملک سے، کسی اور برّ اعظم سے، کسی اور خطے سے، کسی اور، وہ ایلین نہیں ہے کہ اوپر کے کسی مریخ سے، مشتری سے، زحل سے، عطارد سے، زہرہ سے، کسی اور سیارے سے آئے ہوئے نہیں، وہ ہماری ہی زمین کے ہمارے ہی بچے ہیں، وہ ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے ہی بزرگ ہیں، ہمارے ہی معاشرے سے نکلے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم اپنے اس جھوٹ کو کبھی نہیں نکال سکے۔ ہر چیز، آپ کو لوہے کی دکانوں پہ چلے جائیں، بتایا کچھ جائے گا، کنڈے ہمارے گھر، کوئی پمپ جس پہ آپ کا یقین ہو کہ اس پہ 1000 ملی لیٹر کا آپ کو لیٹر ملتا ہے، 800 ملی لیٹر کا 900، کوئی سونا بیچنے والا جس پر آپ کا یقین ہو کہ اس کے سونے کا تولہ 11.664 ملی گرام پیور 24 کیرٹ کا سونا ہی مجھے ملے گا جو میں کمائی دے رہا ہوں۔ کہیں پر ہم ذمہ دار جو ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے پانیوں کو دیکھیں، اپنی پیداوار کو دیکھیں، اپنے فصلوں کو۔ اس جھوٹ کو جب تک، یہ ہماری ایک وہ پرابلم ہے جو ہماری زندگی میں سرایت کر چکا ہے، اور اس سے تباہی اترتی ہے، اللہ کی قسم تباہی اترتی ہے۔ میرا اللہ اس قوم کو تباہ کر دیتا ہے جو اپنے آپ کو جھوٹ سے نہیں بچاتی۔ صحیح بخاری کا ایک واقعہ میں عرض کر دیتا ہوں، 3845 نمبر پر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے ایک دفعہ ایک آدمی نے استاجر رجل من قریش، قریش کا ایک بڑا تگڑا کھاتا پیتا مالدار چنگا چودھری وہ بندہ تھا، اس کو ایک ملازم کی ضرورت تھی۔ وہ آیا بنو ہاشم جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریب کا بنتا تھا، ان کے پاس ایک کمزور آدمی تھا، اسے کہنے لگا میرے پاس آ جاؤ ملازمت کے لیے۔ وہ بندہ چلا گیا، کہنے لگا میرے 100 اونٹ ہیں، یہ 100 رسیاں ہیں، یہ لے لو، ہم جس جگہ پہ رکیں گے پڑاؤ کریں گے۔ سامان لے کے جا رہے تھے ملک شام کی طرف، آپ نے ہر رسی کے ساتھ ایک اونٹ باندھ دینا ہے۔ سفر شروع ہو گیا، ملازم اپنی ڈیوٹی پہ چلا گیا، کام کرنے لگے۔ راستے میں گزرتے گزرتے ملازم پیچھے تھا، رسیاں ہاتھ میں پکڑی ہوئی، ایک دوست رشتہ دار پاس سے گزرا، وہ ملک شام سے تجارت کر کے واپس آ رہا تھا، کہنے لگا ان قادات عروۃ الجوالی کی، صحیح بخاری کی حدیث۔ شاید آپ میں سے کئی بندے ایسے ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ صحیح بخاری کی یہ حدیث منبر پر سننی ہو، پہلی دفعہ، اور سبق کتنا بڑا ہے۔ اس نے کہا ان قطعت عروۃ الجوالی کی، میرے تھیلے، ایک تھیلا نیچے سے پھٹ گیا ہے، لہذا مہربانی کر کے رسی مجھے دے دے ورنہ میرا سامان ضائع ہو جائے گا۔
کہنے لگا بھائی میں ملازم ہوں، رسیاں میرے مالک کی ہیں، ایک رسی مجھ مانگی ہے 100 میں سے 99 اپنے پاس رکھ، رشتہ داری ہے، تعلق ہے۔ اس نے وہ رسی نکالی، اپنے رشتہ دار کو دے دی۔ آگے جا کے رکے، اونٹ باندھنے شروع کیے، ڈیوٹی کرنے لگا، سارے اونٹ باندھ دیے، ایک اونٹ کھلا۔ مالک آ گیا، طبیعت ذرا سختی مالک کی، کہنے لگا مالک من الابل، یہ اونٹ کیوں نہیں باندھا؟ کہنے لگا سر جی مسئلہ یہ ہے، سارے اونٹ باندھ دیے، ایک رسی اس طرح بندہ لے، تو ملازم ہو کے مالک بنتا ہے، تجھے عقل نہیں ہے، ڈنڈا پکڑا، فاخذ عصا فخذفه، اور اس کی پٹائی شروع کر، سر میں ڈنڈے مارے، وہ بیچارہ نیچے گر گیا، موت کی کشمکش میں آ گیا، اور وہ مالک اونٹ لے کے آگے چلا گیا۔ یہ مرنے کے قریب ہے، مر بہ رجل من اہل الیمن، یمن کا ایک مسافر پاس سے گزرا، کراہتے ہوئے اسے اپنے پاس بلایا، اتشہد الموسم، حج کے لیے جائے گا؟ ہاں بھائی اس زمانے میں حج کیسے؟ اللہ کے رسول تو اس زمانے میں آپ نے اعلان نبوت نہیں کی، وہ کافروں کا حج تھا جو کعبۃ اللہ کے پاس ہوا کرتا تھا، آپ سے پہلے بھی وہ جاہلیت کا حج جس میں ننگے ہو کر کپڑے اتار کر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے۔ وہ کہنے لگا اس سال تو نہیں، کبھی نہ کبھی فمرۃ من الدہر، جب بھی کبھی جائے وہاں پہ جا کے اعلان کرنا، فنادی قریش، قریش والوں میری بات سنو، جب قریش والے آ جائیں پھر کہنا فنادی ہاشم، بنو ہاشم والے میرے پاس آ جائیں، جب بنو ہاشم آئے پھر آواز دینا کہ میں نے ابو طالب سے ملنا ہے، وہ ابو طالب نامی ایک بندہ ملے گا، اسے بتانا کہ تیرا غریب رشتہ دار ایک رسی کی وجہ سے فلاں قریش کے بندے نے مار ڈالا اس کو، اور ساتھ ہی اس بندے کی روح پرواز کر فوت ہو۔ یہ بڑا بندہ ملازم واپس گیا، ابو طالب ملے کہ بندہ کہاں ہے ہمارا؟ کہنے لگے بیمار ہو گیا، فولیت دفنہ، فوت ہو گیا، سفر تھے 6 مہینے کے، 2 سالوں کے، ہو جاتا تھا ایسا، میں نے اس کو دفن کر دیا، علاج بھی کروایا۔ ابو طالب مطمئن ہو گئے، تھوڑا سا وقت گزرا، حج کا موسم آیا، اس بندے نے آ کے پیغام دیا، اس کی وصیت کے مطابق ابو طالب نے بلایا ادھر آگے، آپ نے ہمارا بندہ قتل کیا ہے، پنچایت کا فیصلہ ہے کہ 2 کاموں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا، یا اس بندے کی دیت 100 اونٹ ہمیں دے دو، صحیح بخاری 3845، باب القسامہ، کتاب القسامہ، یا 100 اونٹ ہمیں دے دو، یا 50 بندے تیار کرو جو آپ کی طرف سے قسم دیں کہ آپ نے ہمارا بندہ نہیں مارا۔ اس نے جا کے رشتہ داروں سے بات کی، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہم ابھی قسم دیتے ہیں، ہمارے بھی ہیں۔ 500 کا رولا، چلو جی مسجد میں جاتے ہیں، قرآن پہ رکھو تم اٹھا لو، ہاں جی میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ اب دونوں مسلمان کلمہ پڑھنے والے، رب کے گھر میں نمازیں، جمعے، تزکیہ، قرآن کی تلاوتیں، دونوں میں سے ایک تو جھوٹا ہے، ڈر نہیں ہے، رکھنے والا بھی تیار ہے، اٹھانے والا بھی تیار ہے، اور انجام کیا ہے؟ وہ 50 بندے تیار ہو گئے، ایک مائی آئی، کہنے لگی ابو طالب مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، میرے بچے سے قسم نہ لے، میرے بچے کو واپس کر دے، بدلے میں 2 اونٹ لے لے، تیری مہربانی۔ وہ نکال کے لے گئے، ایک اور بندہ آیا، اس نے بھی منت اللہ کر کے 2 اونٹ دے دیے، وہ بھی اب نکل گئے۔ 48 بندے بچے آئے، انہوں نے آ کے کھڑے ہو کر 48 بندوں نے جھوٹی قسم اٹھائی، ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ آپ کا بندہ ہمارے بندے نے نہیں مارا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے قسم کھا کے نکلے، ما حال علیہم الحول وما بقی عین من الثمانین والاربع، کوئی ایک بھی 48 میں سے من الثمانیۃ والاربعین، 48 میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچا، سارے کے سارے وہیں پہ مر گئے، ایک بھی نہیں بچا۔ اور بچے کون؟ جنہوں نے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچایا، جنہوں نے جھوٹ سے نہیں بچایا وہ سارے مر گئے، جن 2 نے بچایا تھا وہ دونوں بچ گئے۔ ہماری زندگی میں جھوٹ بول کر ہم یہ سمجھے کو کامیابی ہے، اس کو نکال دیں۔ اپنی تربیت آپ سچ پہ کر لیں، آپ کے بچوں کی اللہ کر دے گا۔ اپنی تربیت سچ پہ کر لیں، اپنی دکان کی، اپنے کاروبار کی، اللہ تعالیٰ باقیوں کے اندر توفیق رکھ دے گا۔ ککر کے درخت کو کبھی بیر نہیں لگتی، ککر کے درخت کو کبھی کیلے نہیں لگتے، سرسوں بیجیں گے سرسوں ہوگے۔ یہ نہیں کہ اگر میں غلط ہوں، ساری زندگی فراڈ، فریب، جھوٹ ہوں اور میں توقع کروں کہ میری نسل بڑی سچی نکلے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا ہی بیجا ہوا ہے جو اگتا ہے، ہمارا ہی بیجا ہوا ہے جو ہمیں پھل دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔